سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے عدالتوں سے ریلیف ملنے کے باوجود، عدالتی احکامات کے باوجود اس معاملے میں ابھی بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دوبارہ سے زیرو ٹالرنس پہ آ گئی ہے۔ اس ساری صورتحال پہ بھی بات کرنی ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی وہ پوری کی پوری گفتگو جو کہ سپریم کورٹ میں وہ اپیئر ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے، ورچوئل حاضری تھی ان کی، اور بہت زیادہ اس دن سختی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تقریباً ماشاء اللہ تھا، اور خاص طور پہ کورٹ روم نمبر 1 میں تو کوئی پر نہیں مار سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اب سے کچھ دیر پہلے وہ ساری گفتگو جو عمران خان صاحب کی ہوئی اور مختلف آنریبل ججز کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو بحث ہوئی، وہ ساری کی ساری اب ایک فائل کی صورت میں آ چکی ہے۔ یہ ساری صورتحال پہ ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں، کوشش کریں گے آپ کو میکسیمم خبریں دیں۔ تو پہلے ذرا چلتے ہیں وجاہت سعید خان صاحب کی طرف، ابتدا ان سے کرتے ہیں، اور چونکہ وہ بھی آج کل زیر عتاب ہیں، اور ان کے بھائی کو، ان کے بردر ان لا کو خطرہ ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے، اور ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھی محفوظ ہیں یا پھر غیر محفوظ ہیں۔ جی وجاہت صاحب۔ جی السلام علیکم صاحب بھائی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم دوسرے ڈاکٹر صاحب۔ glad we're doing the gang of 4. Usually ذاتیات پہ میں تو پرانا رول فالو کرتا ہوں کہ the reporter should not become the story. یہ ہمارا کام نہیں ہے، مگر when we are made to become the story چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ ضروری ہے۔ ویری امپورٹنٹلی آپ پہ صابر بھائی، آپ پہ ڈاکٹر معید، اور مجھ پہ جو پرچے ہم نے پچھلے گینگ آف 4 میں ڈسکس کیے تھے، وہ جو اللہ دتا اور محمد رفیق تھا جو صبح اٹھ کے ڈنڈ مار کے مے 9 کے جتھے میں گھس گئے تھے، اور پھر انہوں نے ہماری خفیہ ویڈیوز دیکھی تھیں، وہ ایک تو پروسیڈنگ لگی ہوئی ہے، چل رہی ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں۔ میوٹنی کے جو چارجز ہیں آپ کے خلاف، میرے خلاف، اس کی وہ دفعہ 110 لگتی ہے جو پنشبل بائی ڈیتھ ہے، سزائے موت ہم تینوں کو ہو سکتی ہے اگر یہ کرتے رہیں یہ حرکتیں۔ مگر چلیں، ہمارا یہ کام ہے، جو ہم نے کام یہ شروع کیا تھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ the story comes first۔ ارشد شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے، پاکستان کے جب سے میں نے جرنلزم شروع کیا ہے، 97 جرنلسٹ 9/11 سے جس دورانیے میں نے شروع کیا، 97 journalists have been killed in the line of duty in our country۔ انہوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے، اور آف کورس ہمارا پروفیشن۔ کتنے جرنلسٹ ابھی تک؟ 97۔ ہاں، تو آپ 3 کو گن لیں تو پھر 100 پورا ہو جائے گا۔ اللہ خیر کرے۔ I think they are right on track۔ نہیں جی، جو مطلب ویسے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شہادت قبول کرے، مگر یہ میرے جو کولیگز ہیں اور میں ہوں، this is not about us, this is about our loved ones، and ایک عزت آبرو بھی ہوتی ہے۔ ہم پٹھان لوگ ہیں جی، ہم تو بہن کے گھر جا کے پانی بھی نہیں پیتے جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے جو بردر ان لا ہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سال میں شاید ایک بار عید پہ بات ہوتی ہے، اور ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ ہی از انوالوڈ ان مائی لائف، ان مائی ورک، اینڈ اس بیچارے بچے کو ٹارگٹ کرنا، جو ترسوں میں ماشوانی صاحب کے بھائی کو اٹھایا، پرسوں میں گل صاحب کے بھائی کو اٹھایا، کل مجھے یہ خبر آئی، ٹپ آف ملا، مے بی آئی واز لکی کہ شاید ایسے لوگ ہیں جو اب بھی عزت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، آرڈرز آ گئے، اگر نکال سکتے اسے نکالو۔ اس وقت میرا جو بہنوئی ہے، جو میرا بھائی ہے، وہ ہی از انڈر گراؤنڈ، اینڈ ابھی چند سیکنڈز پہلے آر ایس ایف رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور یہ امیڈیٹلی ختم ہونا چاہیے۔ مگر آپ کی جو بات تھی صابر بھائی، وہ بجا ہے، کیونکہ صرف ہمارے ارد گرد یہ گھیرا نہیں ڈالا جا رہا، یہ ایک ڈیسپریشن ہے، یہ کریک ڈاؤن پارٹ 2 ایک نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے آخری دن ہے۔ یہ میں کوئی کڑی نہیں لگا رہا کہ ان کے آخری دن ہے، ان کے واقعی آخری دن ہے۔ ان کی پوسٹنگز کا موسم آ گیا ہے، ان کی ٹرانسفرز اور پروموشنز کا موسم آ گیا ہے۔
یہ ان کی ایکسٹینشنز پھر سے لینے کا موسم آ گیا ہے. ڈی جی آئی کی جو ایکسٹینشن ہے وہ سپٹمبر میں ختم ہوتی ہے. ڈی جی سی کی جو پوسٹنگ ہے وہ بھی اگست سپتمبر میں فوجیوں کی 2 سیزنز میں پوسٹنگ ہوتی ہے, ان کی اس میں ہوگی. اور آف کورس آپ کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, جو آپ کہہ سکتے ہیں شاید انہی کے بندے ہیں, تو ہم انہیں انہی کی بھرتی میں, انہی کی ٹرانسفر میں کاؤنٹ کریں گے. تو وہ بھی, ان کی بھی جو ایکسٹینشن جو ملنی ہے نہیں ملنی, آبویسلی جس طریقے سے ریزرو سیٹس کا کیس جا رہا ہے اور فل بینچ نے جو چڑھائی کی ہے ان پہ, اور ان پہ ایک طرف سے 2 طرف سے 3 طرف سے, مطلب من اللہ سے, منیب سے اور منصور علی شاہ سے فائرنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ جوڈیشل سائڈ پہ بھی یہ کارنر ہو رہے ہیں. اور اندر سے, ابھی میں نے اس پہ تھوڑی دیر پہلے بلاگ کیا, اندر سے جو پچھلے ہفتے 10 دن پہلے جو فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے دورانیے میں, اور اس کے بعد جو پلس رپورٹ فوج کی نکلتی ہے, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سر آپ نے جو یہ فتح سری نگر اور فتح دلی جو آپ نے آپریشن جبرالٹر جو آپ نے بنایا تھا, جو آپریشن زمان پاک تھا, وہ نہیں ہوا. وہ بندہ ابھی بھی سینٹر آف گریوٹی ہے, پاپولر ہے, گورنمنٹ کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے. ابھی بھی لوگ آپ تانے دیتے ہیں فارم 47 کے, ابھی بھی فوج کی ریپوٹیشن ہیز نیور بین لوور, اور اکنامک کوئی پرفارمنس نہیں ہے. سر ایسے نہیں ہونا. تو اس میں یہ ضرور بولا گیا باس کو, اور باس کے لیے میں نے باس کی یونٹ کی ٹوپی منگوائی ہے, یہ یونٹ باس کی یونٹ کی ٹوپی ہے بائی دی وے. تو باس ہمیشہ میرے کندھوں پہ میرے ساتھ ہوتا ہے, بٹ باس کو یہ نہیں بولا گیا کہ باس آپ بہت خراب ہیں. یہ تو فوج میں ڈسپلن ہے, نظم و ضبط ہے ماشاءاللہ سے, ہماری ڈسپلن فوج ہے. مگر باس کو یہ ضرور بولا گیا کہ باس جو باقی آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کی 0 پرفارمنس رہی ہے. تو باس نے جو ہے وہ 0 پرفارمنس پہ تھوڑا سا ڈنڈا دیا انہیں, اور کہا کہ پریشر ہے اور تم لوگوں کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. تو یہ اس لیے آپ ریسرجنس دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیسپریشن دیکھ رہے ہیں, اس لیے فائر والز کی باتیں ہو گئی ہیں, اس لیے خواجہ سراؤں کو ڈپلوائمنٹ کی باتیں ہو گئی ہیں, اور اس لیے یہ آل آؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں. لاسٹ وہ نہیں ہوتا, وہ جو نسیم شاہ اور وہ دوسرا جو اس کے ساتھ گیا تھا افریدی, یہ جو لاسٹ ڈیسپریٹ ہوتا ہے کہ بالیں کم ہیں, رنز بہت زیادہ ہیں, جو لپیڑنا ہے لپیڑ دو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ نسیم شاہ والی ان کے پاس کیپیسٹی ہے, نہ شاہین افریدی والی. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ مجھے بھی ایک دوست نے بتایا کہ یہ وہی جو بات ہے وہ اس کو میں آگے ایک شیئر کر لوں, کہ اصل میں یہی ہے کہ یہ انڈر ٹرانسفر تھے, اور انڈر ٹرانسفر پوسٹنگ سلسلہ چل رہا ہے, اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی کارکردگی واقعی 0 رہی ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی بہتر بناتے ہیں, انہوں نے ہم پہ چڑھائی شروع کر دی اور بندے اٹھانا شروع کر دیے, اور جس کا مزید ریئیکشن آ رہا ہے. اور آج میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی, وہ بھی آپ سے شیئر کر لیں, کہ ایک نقوی صاحب آئے تھے ہمارے, برطانیہ بھی گئے تھے اور یو اے بھی ہو کے آئے ہیں, اور یورپ بھی شاید گئے. تو وہ ایک لسٹ لے کے گئے تھے, اور انٹرپول والوں سے بھی انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی, اور کچھ اور ایجنسیز سے. تو انہوں نے اصل میں جو چٹھیاں لکھ رہے ہیں یہ ان کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا, اور اس میں کوئی ان کو کامیابی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے پھر کہا کہ پہلے ہی آپ کے ہاں جو بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں, اور رپورٹس جتنی بھی آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. آپ اپنی اس کو سچویشن کو ذرا بہتر کریں. اور اس کا پھر انہوں نے یہ جا کر یہ کیا کہ ہمارے پاسپورٹس رینیو نہیں ہو سکتے, کسی کے بھی باہر جو بیٹھے ہیں ان کے پاسپورٹس رینیو نہیں ہوں گے, ان کے پاسپورٹس بلاک کر دیے جائیں گے. اور یہ آج چٹھی بھی کر دی ہے. اگین ایک فرسٹریشن ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب. دیکھیے آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی صابر. میں سوچ رہا تھا کہ یہ پاسپورٹ خیال ان کو آیا ہے, تو بنیادی طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب کے نام انٹرپول کو دیے جائیں, تو انٹرپول پہ کوئی کاروائی کرے. اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوگی. ہم جو امریکہ میں ہیں ہمیں تو خیر ایک ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ امریکن اتھارٹیز جو ہے انٹرپول کو جوتے کی نوک کے اوپر لکھتے ہیں, وہ اس کو ویلیو کوئی نہیں دیتے بالکل. امریکیوں کا اپنا ہی ایک اینگل ہے دیکھنے کا. لیکن ہمیں انٹرپول کو انفارم کر دینا چاہیے اپنے آپ کوئی والر لے کے کہ ہمارے خلاف جو چیز کر رہے ہیں یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کے ضابطے میں آتی ہے, اور یہ بنیادی طور پہ ہم جرنلسٹ ہیں اور ہمیں اس طرح سے سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اچھی انفارمیشن آپ نے دی. میں سمجھتا ہوں کہ وجاہت نے بہت اچھا انالیسس پیش کیا ہے کہ اس وقت جو ڈیسپریشن ہے وہ کیوں ہے.
یعنی آپ دیکھیں میں یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ گزشتہ 72 گھنٹوں میں سڈنلی یہ ڈیسپریٹ ایکٹ میں آ گئے ہیں دوبارہ مار دھاڑ پکڑنا, جیسے شہباز گل کے بھائی کو انہوں نے اٹھا لیا ہے. اب ان کا میں ویسے شہباز گل سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ یار تمہارے بھائی وغیرہ وہاں پہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں, بیکاز میرے تو بہن بھائیوں نے کبھی پاکستان کی ڈائریکشن ہی 2.25 سال میں اختیار نہیں کی, ورنہ وہ ہر 2-3 مہینے کے وہاں پہ آتی تھی. میری بہن بھی آتی تھی, وہ یو کے میں ہے, بھائی میرا کوئی ایک مڈل ایسٹ میں ہے, ایک میرا کینیڈا میں ہے, ایک اس طرح سے. تو وہ لوگ تو جاتے نہیں اس طرف. تو شہباز گل کے نے مجھے کہا کہ میرے بھائی کا دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں سیاست سے, وہ بات بھی نہیں کہیں کرتے, کوئی ڈسکشن کرتے. میں نے ان کو منع کیا ہوا. تو میرے ذہن میں پھر بھی تھا کہ یہ سیٹنگ ٹارگٹ ہیں, اور جب یہ ہوا تو میں نے اس پہ 10 منٹ کا کامنٹ بھی کیا تھا. اینڈ آئی واز ویری ڈسہارٹنڈ کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بیکاز اب آپ ٹھیک ہے, وجاہت نے ایکسپلین کیا کہ ان کا سیزن ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز کا, اس وجہ سے یہ ڈیسپریٹ ہیں. اگر آپ اس کو انسٹیٹیوشنلی دیکھیں تو بالکل ایک ٹوٹل فیلڈ اسٹریٹجی اس کی ہے کہ اکنامکس میں اور سائنس میں کہا جاتا ہے the law of marginal returns or dwindling returns. یعنی آپ شروع میں کوئی اگر ایپل پائی کھاتے ہیں یا کوئی آپ گاجر کے حلوے کی پلیٹ کھاتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے, دوسری طرح اس کی تھوڑی دیر بعد کھائیں پھر کام آتا ہے. اب 10 پلیٹ آپ گاجر کے حلوے کی کھاتے ہیں تو یو ڈونٹ گیٹ دی ڈیزائرڈ ریزلٹس, آپ بیمار ہو جاتے ہیں. اب یہ سب چیزیں کر چکے ہیں, یہ لوگوں کو اٹھانا, دروازے توڑنا, صبح کے 3 بجے ویگوز وہاں چلے جانا. شروع میں اس کا ایک ان کو رزلٹ ڈیفینیٹلی ملا ہوگا, لیکن اب یہ جو رین آف ٹیرر ہے اس کے جو ریٹرنز ہیں نا بڑے مارجنل ہیں. تو وجاہت نے صحیح ایکسپلین کیا کہ ایک ڈیسپریشن کے فیز میں چلے گئے ہیں, اور ایک ایسے ڈیسپریشن کے فیز میں چلے گئے ہیں جہاں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بیکاز یہ کیسز دیکھیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ہر خالی ہم پہ تھوڑا بنائے, ہزاروں لوگوں پہ بنائے ہوئے انہوں نے. تو ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن ان کی ہے, اور اس ڈیسپریشن میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ابھی کتنی دیر تک یہ چلے گا, میرے خیال کہ یہ بہت دیر چل سکے گا. مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بہت دیر نہیں چل سکے گا. گل صاحب کا بھی ویو لے لیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسے آپ نے اور معید نے ایکسپلین کیا, اور اس سے پہلے وجاہت صاحب نے بھی کہا کہ بیسیکلی تو ڈیسپریشن ہے, اور ڈیسپریشن کا لیول وہ آ گیا ہے کہ 2 لیول سے بیسیکلی. پہلی اسٹریٹجی پوری تھی, جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی پوری اسٹریٹجی تھی, اور جو لوگ بالکل کام کرتے تھے نا, عمران خان صاحب کے قریب کام کرتے تھے, وہ بھی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جب ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے نا, تو کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی خبروں پر میں ایز اے اسپوکس پرسن ریئیکٹ کرتا تھا, جواب دیتا تھا. صابر صاحب آپ جیسے منجے ہوئے صحافی مجھے اکثر کہتے تھے کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرائم منسٹر کا آفس رسپونڈ نہیں کرتا, نہیں کرنا چاہیے, لیٹ اٹ گو. کچھ چیزوں کو ویل لیفٹ بھی کرتے ہیں. پرائم منسٹر مجھے کہتے تھے ہر چیز کا جواب دینا ہے. اچھا, تب مجھے بھی بات سمجھ نہیں آتی تھی. اب مجھے سمجھ آئی کہ ہماری, کیونکہ معید اکثر یہ انالیسس کرتے ہیں کہ پچھلے 75 سال میں ہم نے آؤٹ سائڈ پاکستانیوں کو دیکھنے کی انورڈ ہی رکھا ہے. آؤٹ سائڈ کسی قوم سے ملنے کی, دیکھنے کی, سمجھنے کی, کسی اور مذہب کو سمجھنے کی, کہیں سے انٹریکشن کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے ماسز کو, لارجر پاپولیشن کو. تو پاکستان میں جھوٹ پر لوگ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کین یو امیجن کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ حقیقتاً یہ بلیو کرتی تھی, اور یہ جو سارے کیوس میں یہ پھنسے ہیں کہ عمران خان کوکین لیتا ہے, ڈرگز کرتا ہے. یہ مینٹل لیول اور انفارمیشن لیول سمجھیں. عمران خان درست تھا کہ بےہودہ سے بےہودہ بات بھی کوئی کہے نا کہ معید پیرزادہ صاحب مارس پہ ہیں, تو معید پیرزادہ صاحب کو ہنسنا نہیں چاہیے, بلکہ ہمارے لوگوں کا معیار اتنا ذہنی نیچے کر دیا اور کہ ان کو بتانا چاہیے کہ یار میں مارس پہ نہیں ہوں, ابھی کوئی ہیومن بینگ مارس پہ نہیں گیا, یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. کوئی بےہودہ سے بےہودہ بات بھی آپ کے بارے میں کہے تو ہم اکثر سوچتے ہیں یار اس کا کیا جواب دینا ہے. یہ تو کوئی بھی, ہر ایک بچے کو بھی پتا ہوگا کہ یہ درست نہیں. آپ کو پتا ہے ابھی تک جب میں ادھر ہاسپٹل میں تھا تو یہ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر دی, ایک میری طرح کا بندہ کہیں سے پکڑ کے لے آئے, پھر اس کو بچے ملواتے رہے. وہ میرا تو کوئی بچہ نہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بچے پیدا کر لیے, وہ 2-3 بچے اس کو مل رہے ہیں اس بندے کو. ابھی تک بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں جب میں ملتا ہوں کہ آپ کے بچوں کا کیا حال ہے. وہ میری ایک والدہ وہاں پر لے گئے ویل چیئر پہ بٹھا کر, اچھا انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی میری والدہ بن کے. تو شروع میں سمجھتا تھا, لیکن اب یہ حالات دیکھ کر کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو سب کچھ کیا نا, یہ اس سوچ پر کیا کہ یہ کوکین لیتا ہے بندہ, یہ ڈرگز لیتا ہے, اس کو ہم نے ادھر ڈالنا ہے جا کے سیل میں, اور اس نے 48 گھنٹے بعد ہمیں کہنا ہے کہ مجھے تو کوکین کی سپلائی میری ختم ہو گئی ہے, تو میں سائن کرنے کو تیار ہوں. بتائیں نواز شریف نے تو چھوڑے کیا NRO کیا تھا,
میں NRO لیتا ہوں, آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے. تو میں نے جب مجھے انہوں نے پکڑا, یہ میرے سے پوچھتے تھے, میں انہیں بتاتا تھا کہ بھائی وہ ایتھلیٹ ہے, وہ بندہ ہم سے دگنی عمر کا ہے, دگنی سے بھی زیادہ, چلے دگنی عمر کا ہے وہ بندہ, اور وہ بندہ جو ہے وہ جتنی تیز چلتا ہے, جتنی اس کی باڈی میں, اور جتنا کنسسٹنٹ ہے. پھر میں انہیں سائنٹیفکلی بتاتا تھا کہ جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں وہ کسی مومنٹ آف ٹائم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, کسی مومنٹ آف ٹائم وہ ان ایکٹیو ہوتے ہیں, کسی ٹائم وہ بہت اوور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. اچھا, آپ ڈاکٹر ہیں, اس میڈیکل میں ڈاکٹر ہیں. ایک انفارمیشن آپ کو میں کر دوں کہ جی اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ یہ کوکین یہ مانگے گا, نہیں, یہ تھا پوری جو تھیسس تھا وہ اس میں تھا کہ یہ جو شہریار افریدی ٹھیک ہے, شہریار افریدی صاحب اور مراد سعید صاحب اور ایک آدھ بندہ اور ہے, نام بھول گیا میں, کہ اصل میں یہ کوکین اور اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں اور یہ باقاعدہ طور پہ یہ لیتے ہیں خان صاحب. اور جب ہم ان کو, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب باقاعدہ طور پہ یہ ریکارڈ پہ لا چکے تھے یہ بات کہ اس سے 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ اس کی ساری ہوا نکل جائے گی. تو میں صابر جو آپ کو بات کہہ رہا تھا, اب آپ سوچیں کہ ملک کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اگر ان کا ایک ملک کا جو پرائم منسٹر رہ چکا ہے 4 سال بندہ, اگر اس کے بارے میں یہ لیول آف انفارمیشن ہے اور بلیف ہے, اور آپ سوچئے کہ ہر وقت اس کے ساتھ ملٹری سیکٹری, ڈپٹی ملٹری سیکٹری, پوری ایک سارا کچھ ہوتا ہے, اس کے بعد بھی اگر یہ لیول آف انفارمیشن اور اس پہ اسٹرانگ بلیف ہے اور اس بلیف کے اوپر پوری پالیسی آرکسٹریٹ کر دی گئی, اور جب وہ نکلا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا اس میں. اب جیسے آپ نے شہریار افریدی, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ بینگ اے چیف آف سٹاف, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فریکوینٹ نہیں تھی. جیسے دوسرے وزراء ملتے تھے وہ بھی اسی طرح ملتے تھے. ہاں, مراد سعید کی ملاقات فریکوینٹ تھی یا اور کچھ لوگوں کی ملاقات, تو شہریار کی ملاقات ہوتی تھی, لیکن جیسے علی محمد خان ہوئے, شہریار صاحب ہوئے, ان کی مراد سعید جتنی فریکوینٹ ملاقات تو خان صاحب سے نہیں ہوتی تھی. لیکن وہ تو اب پہلا تھیسس تو یہ تھا, وہ تو ہو گیا فیل. اب ہمیں پتہ نہیں ہم کدھر جائیں. دوسرا تھیسس کیا ہے؟ دوسرا تھیسس یہ ہے کہ جناب پاکستانی قوم کو کتنا بھی کٹو, کتنا بھی مارو, انہوں نے باہر نہیں نکلنا, اور جس کے کسی رشتہ دار کو پکڑ لو اس نے بیٹھ جانا ہے, اس نے بولنا بند کر دینا ہے. تو بس یہ ان کے اوپر, یہ کبھی ہسٹری میں یہ پنجابی تو خصوصی کبھی باہر نکلے نہیں.